بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں بنگلہ دیش کے 3 سفارتی مشن کے ویزا سیکشن بند کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بھارت میں بنگلہ دیشی سفارتی مشن کے قریب احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ عوامی لیگ حکومت کے خاتمے کے بعد بھارتی ہائی کمیشن نے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے سیاحتی ویزوں پر بھی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ٹیم کو بھی بھارت نہ بھیجا جائے اور بنگلہ دیش کے میچز شریک میزبان سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ بنگلہ دیشی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ ہم یقینی طور پر بھارت کے باہر کھیلیں گے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے فیصلے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ اگر ہمارے کھلاڑیوں کی سلامتی کے لیے بھارت نہ جانا ہمارے مفاد میں ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے، اور اگر بھارت سے چاول خریدنا ہمارے مفاد میں ہوا تو ہم وہ بھی کریں گے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن آفیسر کے ہاتھوں مارے جانے والی خاتون کے حق میں مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا کہ برین واش خاتون اپنے ہی ہاتھوں پیدا سانحہ کا شکار ہوئی۔ آئس ایجنٹ کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ حکام نے ریاست منیسوٹا میں چھاپے کے دوران ایک خاتون کو مار دیا تھا، اس کی جان لے لی تھی۔ صدر ٹرمپ نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی صورت میں ایک بار پھر دوستو ایران کو سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر احتجاج کے دوران مظاہرین کو جان سے مار دیا گیا تو وہ ایران کو بھرپور اور بہت سخت جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کو واضح طور پر پیغام بھجوا دیا ہے کہ اگر لوگوں کو جان سے مارنا شروع کیا جیسا کہ وہ ایرانی عموماً کرتے ہیں تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انٹرویو کے دوران جب میزبان نے مظاہروں میں درجنوں افراد کو مارے جانے چکے کا ذکر کیا تو صدر ٹرمپ کا جواب تھا کہ بعض اموات بگدڑ کے باعث ہوئی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کا نتیجہ ہو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ہر موت کا ذمہ دار کسی ایک فریق کو نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ایران کو سختی سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کے نام پیغام دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ لوگ آزادی کے لیے کھڑے ہیں، آپ بہادر لوگ ہیں، آپ کے ملک میں جو بھی ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران میں گزشتہ 12 دنوں سے عوام مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں شدید گراوٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور اسی احتجاجی مظاہروں کے دوران کئی درجن اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے ایران کو مظاہرین پر تشدد کے استعمال سے خبردار کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے افغان طالبان رجیم کے 4 سالہ دور میں ہونے والی گرفتاریوں اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ افغانستان میں 2025 کے دوران 123 سابق فوجی اہلکاروں کو مار دیا گیا اور 131 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سابق افغان کمانڈر کو 24 دسمبر کو تہران میں فائرنگ کر کے اس کی جان لے لی گئی۔ افغان میڈیا نے بھی کہا ہے کہ افغان انٹیلیجنس اہلکاروں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ متعدد حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا امدادی مشن برائے افغانستان کا کہنا ہے کہ 2021 کے بعد سے بلا جواز گرفتاریاں، جبری گمشدگیاں اور مارنے کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ 2023 میں تقریباً 200 سابق افغان فوجیوں کو مار دیا گیا۔ ستمبر 2025 کے آخر میں قندھار شہر میں طالبان فورسز نے سابق فوجی اہلکار باز محمد کو گرفتار کیا۔ کچھ دن کے بعد باز محمد کی باڈی ان کے ورثہ کو ملی۔ اقوام عالم کو افغان طالبان رجیم کے انسانیت سوز مظالم پر فوری اقدامات کرنے چاہیے، ایسا دوستو اقوام متحدہ کا کہنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے دورے صدارت میں چائنا کے صدر شی جن پنگ تائیوان پر فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ اگرچہ تائیوان کے مسئلے پر چائنا کے اپنے خیالات ہیں، اپنے مسائل ہیں، چینی صدر شی جن پنگ کے خیال میں تائیوان چائنا کا حصہ ہے، تاہم وہ نہیں سمجھتے کہ شی جن پنگ ان کے دورے صدارت میں تائیوان پر فوجی کارروائی کر سکیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا تائیوان میں کیا اقدام کرتا ہے یہ چینی صدر پر منحصر ہے، تائیوان پر چائنا کی جانب سے کسی کارروائی سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔
انہوں نے ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ چائنا تائیوان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل معاہدے میں چائنا کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ روس کے درمیان نیو سٹارٹ معاہدہ 5 فروری کو ختم ہو رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایرانیوں سے اتحاد کو برقرار رکھنے کی بھی تاکید کی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ دوستو یاد رہے کہ ایران میں معاشی بحران کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں احتجاج کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر تجارت کا کہنا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان مجوزہ تجارتی معاہدہ اس لیے تاخیر کا شکار ہوا کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے معاہدہ طے کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کو فون کال نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ تیار تھا اور بس مودی کو صدر کو فون کرنا تھا، مگر وہ ایسا کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، اس لیے مودی نے فون نہیں کیا۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے اس ہفتے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت روس سے تیل کی درآمد کم نہیں کرتا تو ٹیرف میں مزید 500 اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس خبر سے ان کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں بھارتی روپیہ بھی ریکارڈ کم ترین سطح پر آ چکا ہے، جبکہ سرمایہ کار اس دو طرفہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت کے منتظر ہیں جو تاحال طے نہیں ہو سکا۔ امریکہ کا دوستو کہنا ہے کہ بھارت اب بھی اس ٹیرف شرح کا خواہش مند ہے جو امریکہ نے برطانیہ اور ویتنام کو پیش کی تھی، تاہم وہ پیشکش اب بھارت کے لیے ختم ہو چکی۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال نئی دہلی یعنی بھارت اور امریکہ ایک تجارتی معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر رابطے میں خلل کے باعث ممکنہ معاہدہ ناکام ہو گیا۔ جبکہ اس بارے میں بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی ٹرمپ کو فون نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یک طرفہ گفتگو انہیں مشکل صورتحال میں ڈال سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ملکوں پر 500% ٹیرف لگانے کے بل کی حمایت کر دی ہے۔ بھاری ٹیرف کی خبروں کے بعد بھارتی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ مسلسل چوتھے دن گراوٹ کا شکار بھارتی سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 4 دنوں میں 9 لاکھ کروڑ روپے ڈوب چکے ہیں۔ بل کی منظوری اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ منظوری کے بعد صدر ٹرمپ روس سے تیل خریدنے والے ہر ملک پر 500% تک ٹیرف لگا دیں گے۔ بھارت دوستو پہلے ہی 50% امریکی ٹیرف کے باعث شدید دباؤ میں ہے۔ نئے ٹیرف بل سے برازیل اور چائنا بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔